السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں ویژن پوائنٹ، میں ہوں سارا خان۔ پاکستان اس وقت ایک کے بعد ایک ڈپلومیٹک فرنٹ کے اوپر بھی، اسٹریٹجک فرنٹ کے اوپر بھی، اور اس کے بعد اکنامک فرنٹ کے اوپر بھی بڑی اچھی خبریں، فتوحات کا سلسلہ سمیٹے ہوئے ہیں، مگر اس کے ساتھ ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارا انٹرنل ہاؤس ان آرڈر ابھی تک نظر ہمیں نہیں آ رہا، چونکہ پولیٹیکل انسٹیبلٹی اور ایک سیاسی تلاطم خیزی کریٹ کرنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ ایسے بیانات کم سے کم دیے جاتے ہیں کہ ایک انسرٹنٹی کی ایک فضا قائم کی جائے، جیسے ابھی اب ریسنٹلی دیکھتے ہیں کچھ قوتیں یہ چاہتی ہیں کہ پاکستان وہ شاید نیپال بن جائے یا سری لنکا بن جائے یا بنگلہ دیش بن جائے۔ یہ کون سی قوتیں ہیں؟ یہ پاکستان کی فتوحات، پاکستان کی اچیومنٹ سے خوش کیوں نہیں ہیں؟ یہ قوتیں ریاست اور حکومت کے اندر فرق کرنا کیوں نہیں جانتی؟ اور وہ کون ہے جو پاکستان کو نیپال، بنگلہ دیش، سری لنکا بنانا چاہتا ہے؟ تمام چیزیں رکھتے ہیں، تجزیہ لیتے ہیں۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں سینئر صحافی تجزیہ نگار کاشف رفیق صاحب۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ کاشف صاحب، آپ نے دیکھا ایک تو ایک ہسٹورک پیکٹ ہوتا ہے پاکستان کا اور سعودی عربیہ کا، اور اس کے بعد پوری عرب دنیا اس کا دفاع کے لیے پاکستان کی جانب دیکھ رہی ہے، مگر دوسری جانب پاکستان کے اندر سے کچھ ایسے بیانات آتے ہیں کہ پاکستان کو نیپال، سری لنکا بنتے میں دیکھ رہا ہوں۔ ایک سیاسی لیڈر کہہ رہے ہیں، ایک بانی کہہ رہے ہیں، ایک پاکستان پولیٹیکل ایک پارٹی کے کہہ رہے ہیں۔ تو کیا اس حوالے سے ایک عوام جو ہے ابہام کا شکار ہے کہ کیا دنیا ہم سیلیبریٹ کر رہی ہے، ہم اندر سے کیا باتیں کر رہے ہیں؟ بہت شکریہ آپ کا۔ دیکھیں، سب سے پہلے تو پاکستانی قوم کو، پاکستانی افواج کو، پاکستان کی پولیٹیکل لیڈرشپ کو اور ہر اس شخص کو اور عوام پاکستان کو، سب کو میں سمجھتا ہوں کہ سلوٹ کرنا چاہیے، ان کی تعریف کرنی چاہیے کہ عوام نے بہت زیادہ مہنگائی، تکلیفیں برداشت کی، اور ہماری پولیٹیکل لیڈرشپ اور عسکری لیڈرشپ نے جس طریقے سے پاکستان کا دفاع ناقابل تسخیر بنایا، ایٹمی طاقت بنایا، اور پھر اس کا ایک ڈیمو جو ہے وہ ہم نے مارکہ حق کی صورت میں دیکھا، اور اس کے بعد کئی گنا بڑا آبادی کا لحاظ سے ملک وہ آئسولیشن میں چلا گیا، اس کی تمام پراکسیز، اس کی تمام انویسٹمنٹ ڈوب گئی، اور اللہ تعالیٰ نے پاکستان کو دنیا میں ایک نئے مضبوط ملک کے طور پہ اجاگر کیا، اور پاکستان کے میڈیا کی جو ہے وہ اسٹرینتھ جو ہے وہ بھی انکریز ہوئی۔ اب اس کی پریکٹیکل جو بھی ہماری ایفرٹ تھی، جو بھی 70-72 سال کی ہماری کنٹینیو ایک اسٹرگل تھی، اس میں ہم نے دیکھا کہ اس مارکہ حق کے بعد موجودہ پولیٹیکل اور عسکری قیادت کی سربراہی میں جو گزشتہ رات سعودی عربیہ کے ساتھ ہمارا ایک اسٹریٹجک معاہدہ طے ہوا، میں یہ سمجھتا ہوں یہ ابتدا ہے، اور میں پچھلے 6-8 ماہ سے میڈیا میں یہ کہہ رہا تھا کہ ایک وقت آئے گا کہ پاکستان از دی سیفسٹ کنٹری آف دی ورلڈ ہوگا، اور پاکستان جو ہے ٹیک آف کرے گا اکنامیکلی۔ لوگ مجھے کہتے تھے کہ کیسے کرے گا، یہاں تو لوگ ملک چھوڑ کے جا رہے ہیں، برین ڈرین ہو رہا ہے، مہنگائی نہیں کنٹرول ہو رہی۔ میں نے کہا یہ آنے والا وقت بتائے گا، ایک انسان کی تدبیر ہوتی ہے، حتمی تدبیر میرے اللہ کی ہوتی ہے، اور اللہ کی تدبیر ہم نے دیکھی کہ اب پاکستان جو ہے وہ اکنامیکلی بھی ٹیک آف کر گیا۔ جس وقت سعودی عربیہ اور پاکستان کا معاہدہ طے ہو گیا کہ ان کا دشمن ہمارا دشمن ہے، ہمارا دشمن ان کا دشمن ہے، اور یہی تعریف جو ہے وہ دوستی کے حوالے سے بھی ہے، تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ایک بہت ہی خوشائن چیز ہے۔ اس سے مرال بوسٹ ہوا قوم کا، افواج کا، شہداء کا، ان کی فیملیز کا، کہ پاکستان جو ہے اللہ کے فضل و کرم سے ٹیک آف کر گیا۔ لیکن جو بات آپ نے کی پولیٹیکلی، اب وہ قوتیں جو چاہتی تھیں کہ پاکستان ڈیفالٹ ہو جائے، پاکستان کو IMF قرضہ نہ دے، IMF کے باہر ہم نے پروٹیسٹ کر لیا، ہم نے خطوط لکھ لیے کہ پاکستان کی اکنامیکلی پاکستان جھگڑا جائے، KPK میں آپریشن نہ ہو، فلاں انسرجنسیز کے خلاف آپریشن نہ ہو۔ وہ اس کی پیچھے وجہ یہ تھی کہ اگر پاکستان کی موجودہ رجیم اکنامیکلی پاکستان کو ٹیک آف کروا گئی، دنیا میں پاکستان جو ہے آئسولیشن سے ایک گیٹ ٹوگیدر کے ماحول میں آ گیا، تو پھر ان کا پولیٹیکل اسٹیٹ کہاں جائے گا؟ تو اب یہ جو جماعت ہے جس کی آپ بات کر رہے ہیں، جس کو بڑا اس وقت غم لگا ہوا ہے پاکستان کی اچیومنٹ سے، ہم نے یہ دیکھا ہے کہ ان کی طرف سے بھرپور مزاحمت پچھلے کچھ دنوں سے، کچھ عرصے سے آ رہی ہے۔ فتنۃ الخوارج کو ختم نہ کیا جائے، افغان مہاجرین کو واپس نہ بھیجا جائے، KPK کے اندر چاہے وہ گورنمنٹ جو ہے کسی بھی طریقے سے حکومتی ریٹ قائم کرنے کے اندر ناکام ہے، پھر بھی اس کے اندر کوئی بھی میڈلنگ نہ کرے، افواج جو ہے وہاں سے بالکل چلی جائیں۔
تو اب اس وقت آپ کو کیا لگتا ہے کہ جب تک ہم نے اپنے انٹرنل تھریٹ ڈیل نہ کیے تو ہم تو باہر کی دنیا کی اپنے عرب مسلمانوں کی بھی مدد کرنے کی پوزیشن میں نہیں ہوں گے، تو ایسا ہی کیوں چاہتے ہیں؟ دیکھیں اصل مسئلہ یہ ہے، میں ذاتی طور پہ سمجھتا ہوں کہ اس میں ہمارے میڈیا کا جو ہے نا وہ بڑا کردار ہے. ان کے تمام جو بھی باتیں ہیں، جو بھی نریٹو ہے سو کالڈ، جو بھی استدلال ہے، اس کو ہم بجائے کاؤنٹر ڈیبیٹ میں لے کے جانے کے، میں آپ کے پروگرام کے توسط سے انفارمیشن منسٹری کو، ISPR کو میری یہ تجویز ہے، ہم تجویز ہی دے سکتے ہیں جی، ہم تو کمزور لوگ ہیں، بات ہی کر سکتے ہیں. تو میری یہ تجویز ہے کہ سر آپ بجائے ان کی چیزوں پہ ڈیبیٹ کرانے کے آپ ایک کام کیجئے، آپ ہر مہینے کا یا ہر ہفتے کا ایک راؤنڈ اپ بنا لیں، اور ہر ہفتے کا راؤنڈ اپ یہ ہو کہ ہر ہفتے علیمہ خان صاحبہ نے کیا بیان دیا، گنڈا پور صاحب نے کیا کہا، بیرسٹر سیف نے کیا کہ ان کے اکابرین کے بیان جوڑیں، اور وہ بیان جو سے ایک ہفتے کے بیان دوسرے ہفتے کے بیان سے بالکل الٹ ہوں گے، متصادم ہوں گے. اب دیکھیں ہم نے ان چیزوں پہ ڈیبیٹ کرنی چھوڑ دی. کیا ہم نے یہ کہا تھا کہ جی عمران خان کے بیٹے یہاں پہ آ کے تحریک کو لیڈ کریں گے؟ علیمہ خان صاحبہ نے کہا کہ جی بانی کہہ رہے ہیں کہ بس میں نے کہہ دیا ہے، اور پھر ان کے بیٹے امریکہ سے واپس چلے گئے، پھر انہوں نے کہا جی بانی نے روک دیا ہے. بھائی آپ یہ ان کو لوگوں کو بتائیں، یہ بیوقوف بنا رہے ہیں آپ کو. جہاں تک بات ہے فطرت الخوارج اور افغانیوں کی، افغانستان کے جو لوگ KPK میں آباد ہیں ان کو ووٹر رائٹس دینے کے بعد ہی، ان سے ووٹ لینے کے بعد ہی الیکشن جیتا گیا. اب کوئی شخص یہ بات کرنے کو تیار نہیں ہے ہمارے میڈیا میں کہ بھائی آپ کو عوام عزیز ہے یا کرسی عزیز ہے. پہلے تو اس پہ آرگومنٹ کر لیں. چلے میں آپ کے توسط سے، آپ کے میڈیم سے، آپ کا بڑا شو دیکھا جاتا ہے، علی امین گنڈا پور صاحب سمیت جتنے تحریک انصاف کے منجے ہوئے پولیٹیشین ہیں، میں ان کو مناظرے کا چیلنج دیتا ہوں آپ کی سکرین پہ. آپ آئیے، کوئی ایک آ جائے، میرے 4 سوال ہیں، اس کے اوپر ڈیبیٹ کر لیتے ہیں. میں ایجنڈا بھی سوالوں کا دے دیتا ہوں. 4 سوال بتا دیجیے. 4 سوال یہ ہیں کہ جی آپ یہ بتائیں کہ آپ نے فارم 47 کی پارٹیوں کے ساتھ بیٹھ کے سینٹ کے الیکشن کیوں کیے؟ کیوں آپ نے فارم 47 والوں کا مینڈیٹ مانا اور کسی کا بھائی، کسی کا بیٹا، کسی کا منظور نظر آپ نے سینیٹر بنوایا؟ آپ کو اس وقت خیال کیوں نہیں آئے کہ فارم 47 کی جماعتیں ہیں، انہوں نے ہمارا مینڈیٹ چوری کیا، ہمارے لیڈر کو جیل میں ڈالا ہوا ہے، ان کو صوبتیں دے رہے ہیں، ان کو ایز آؤٹ نہیں کرے؟ آپ کو اس وقت غیرت کیوں نہیں جاگی؟ کاشف صاحب اس میں ایڈ کر دوں، پھر آپ باقی کے سوالات بھی بتائیے کہ جب آپ نے ٹھیکے دینے ہوتے ہیں، گورنمنٹ کے ٹھیکے، KP گورنمنٹ کے ٹھیکے، تب بھی آپ کو نظر نہیں آتا ہے کہ یہ فارم 47 والا بندہ ہے، اس کو ہم ٹھیکہ دے رہے ہیں، یا اس کا تعلق نون لیگ سے، جن کو ہم کہتے ہیں کہ یہ آ کے زبردستی اقتدار میں بیٹھے، اس وقت بھی یہ غیرت نہیں جاگتی؟ تو یہ سوال بھی ایڈ کر لیں جی، آپ کا سوال بھی ایڈ ہو گیا. اچھا جی، اگلا سوال یہ ہے، آج گنڈا پور صاحب کہتے ہیں کہ جی وی لاگرز جو ہیں ان کے کہنے پہ پارٹی نہیں چلتی، حکومتیں وی لاگرز سے نہیں چلتی، تو میں بچے نہیں مروانا چاہتا. بھائی آپ یہ بتا دیں، نہیں وی لاگر کو آپ نے لاکھوں کروڑوں روپے دیے، اور جب آپ نے کردار کشیاں کروائیں اپنے مخالفین کی، ٹھیک ہے، وہ عمل درست تھا یا یہ آپ کا نیریٹو درست ہے؟ تو اس وقت بھی آپ ذرا سا اختلاف کر کے ان سے دیکھ لیں، آپ دیکھیں گے کہ آپ کی کیسی کریکٹر اسیسینیشن ہوگی. آخری سوال یہ کہتے ہیں جی عوام سے مذاکرات کریں، ہمیں اعتماد میں لیں، پھر آپریشن کریں. کچھ ماہ پہلے KPK میں ایک میٹنگ ہوئی جس میں فیلڈ مارشل صاحب موجود تھے، گنڈا پور صاحب موجود تھے، کنڈی صاحب موجود تھے، سارے کابرین موجود تھے. وہاں پہ بات آپریشن کی ہوئی، انہوں نے تسلیم کیا باہر، اور پھر بیرسٹر گوہر نے کہا کہ ہماری فیلڈ مارشل سے گفتگو ہوئی ہے اور ہم نے کہا جی ہمارے بانی کو جناب بڑا سکرو کیا جا رہا ہے. بعد میں ان کو پھر پیچھے بھاگنا پڑ پھر گیا. انہوں نے کہا نہیں وہ یہ بات آپریشن کی نہیں ہوئی، وہ یہ ہوا کہ انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن. اور بیرسٹر صاحب کیا کہہ رہے ہیں کہ جی میں صوبے کا ترجمان ہوں، مجھے بتائیں تو آپریشن کا ہو رہا ہے. بھائی انٹیلیجنس بیس آپریشن روزانہ کی بنیاد پہ ہو رہا ہے. ISPR ہمیں ریلیز کر رہی ہے کہ ہمارے فطرت الخوارج اتنے مارے گئے، ہمارے جو پاکستان کے سپوت ہیں انہوں نے اتنی جان میں شہادت نوش کی، ان کی جانوں کا نذرانہ آپ کو نظر نہیں آ رہا، خوارج کو جو جہنم واصل کیا جا رہا ہے وہ نظر نہیں آ رہا، اور آپ کہہ رہے ہیں جی آپریشن تو کوئی نہیں ہو رہا. بھائی انٹیلیجنس بیس آپریشن بھی تو آپریشن ہی ہوتا ہے نا. اب ان کا مدعا کیا ہے؟ ان کا مدعا یہ ہے کہ ہم نے تمام حربے استعمال کر لیا، ہم نے اسلام آباد میں چڑھائی کر کے دیکھ لی، IMF کو خط لکھ کے دیکھ لیا، ہم نے پاکستان کے اگینسٹ، پاکستان کے ریاستی اداروں کے لوگوں کے اگینسٹ جا کے لاکھوں ڈالر دیے لابنگ کرنے کے، ہمیں وہ باؤنس بیک کر گئی.
اب مسئلہ یہ ہے کہ ہم آپ کی تمام چیزوں کو سپورٹ کرنے کو تیار ہیں, شرط ایک ہے, آپ ہمارے ساتھ پولیٹیکل راستہ بنائیے. اچھا, یہ جو آپ بات کر رہے ہیں نا, اسی کے اندر میں آپ نے جو بھی ایک سوال اٹھایا کہ ان کی پچھلی باتیں اگلی باتوں سے متصادم نکلیں گی, اور اب راستہ چونکہ بچا نہیں, صرف ایک راستہ اس وقت ان کو نظر آ رہا ہے, اس کے بارے سے پوچھ رہے ہیں کہ اس کا کیا نکلے گا. اس وقت ایک مشن نور وہ بہت جلد لانچ ہونے والا ہے. اس مشن نور کے اندر پوری عوام سے بڑی بھرپور اپیل کی گئی ہے, مگر جو ہماری میموری کے اندر ہے اور جو نیشنل میموری کے اندر بات ہے وہ تو یہ ہے کہ سب سے پہلے پاکستان کے اندر جلسوں کے اندر ایک میوزک کلچر, ایک دھمال کلچر, وہ سارا کچھ جو ہے یہی ایک جماعت لے کر آئی تھی. تو اب ایک دم 180 ڈگری کا شفٹ, اور اب اذانیں دی جائیں گی, یہ ساری بات سمجھ نہیں آ رہی. دیکھیں, وہ کہتے ہیں پلٹنا جھپٹنا, جھپٹ کر پلٹنا, لہو گرم رکھنے کا ہے ایک بہانہ. عمران خان صاحب کی پوری 25 سال کی سیاست دیکھ لیں, اللہ کے فضل و کرم سے نہ ان کو کبھی سکون آیا تو نہ انہوں نے کبھی کسی کو لینے دیا. اب ان کا مسئلہ یہ ہے کہ وہ اپوزیشن نہ کریں, لوگوں کو کبھی گانوں کے بہانے, کبھی اذانوں کے بہانے, کبھی ترانوں کے بہانے, کبھی دیوانوں کے بہانے, کبھی ٹکٹوں کے بہانے, کبھی کسی اور احتجاجوں کے بہانے وہ عوام کو اپنے ساتھ انٹیکٹ نہ کرے تو کیا کرے. ان تمام ایفرٹس کا حاصل کیا ہے؟ اینڈ رزلٹ what they want ڈیل دین ڈھیل. کچھ بیچ میں بات چلی تھی. اچھا, جب بات چلتی ہے نا ڈیل اور ڈھیل کی, پھر لوگ جاتے ہیں اڈیالہ جیل, کہتے ہیں خان صاحب واہ 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 واہ, صرف کوئی 10-20 لوگ چھوڑ کے نا, سارا خان اور کاشف کو اور 2-4 اور جو ان کے اسٹوڈیو کے لوگ ہیں, ان کو چھوڑ کے باقی تو پورا پاکستان جیل توڑ کے آپ کو مارنے کو تیار ہے. وہ کہتے ہیں اچھا, وہ کہتے ہیں میں ڈیل نہیں کرتا, وہ یوں چھوڑے کے بیٹھ جاتے ہیں. پھر جب ان کو لگتا کہ یار یہ میں اتنا پاپولر ہوں تو مجھے کوئی پوچھ کیوں نہیں رہا, پھر کہتے ہیں کہ گفتگو کی بات کریں. بھائی یہی تو میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ یہ مذاکرات کی بات علی امین گنڈا پور نے کہی کہ ہماری ڈیل مکمل ہو چکی تھی, معاملہ پھنس گیا کہ ہم چاہتے تھے کہ عمران خان صاحب کو آپ کے پی کے جیل شفٹ کر دیں, نتھیا گلی شفٹ کر دیں, وہاں کی سزا وہ نتھیا گلی پوری کریں گے, لیکن اداروں نے کہا بنی گالا لے جائیں. اچھا, اگر یہ بات غلط ہے تو پھر علی امین گنڈا پور صاحب بتائیں آپ نے جھوٹ کیوں بولا. لوگ کہتے ہیں جی نئی ڈیل ہوئی, بھائی ڈیل ہو رہی تھی, علی امین گنڈا پور کہہ رہا ڈیل ہو رہی تھی. تو کاشف صاحب, اس ڈیل کے اندر ایک اور بھی مجھے کانٹا نظر آتا ہے, وہ خان صاحب کا ٹویٹر ہینڈل ہے. دیکھیے میں آپ کو ایک بات بتاؤں, یہ بھی اگین ایک بڑی مسٹری ہے. خان صاحب جیل میں ہیں, ان کسی کی مرضی کے بغیر ان کو روٹی نہیں ملتی, اخبار نہیں ملتی, تو ٹویٹر پہ ٹویٹ کیسے ہو جاتا ہے؟ ان کے ٹویٹر ہینڈلر, میں پہلی دفعہ آپ کے پروگرام میں یہ بتا رہا ہوں, ان کے 3 ٹویٹر ہینڈلر ہیں, ایک نہیں ہے. اور وہ جو 3 ٹویٹر ہینڈلر ہیں وہ مختلف جگہ بیٹھے ہوئے ہیں. ان کو لیڈ جبران الیاس کرتا ہے, اور وہ ٹویٹر ہینڈلر جو ہیں وہ پارٹی کے اندر عمران خان صاحب کی غیر موجودگی میں ان اناؤنسڈ جان نشین کا نام ہے مراد سعید. مراد سعید, زلفی بخاری اور ان دونوں کے پیچھے مون اسلائی, یہ 3 کا ٹریکر ہے. وہ شہباز گل صاحب کہتے ہیں انٹرویو ٹھوک دو, وہ وہاں سے ویلا کرتے ہیں, اور پھر ٹویٹر ہینڈلر کو پیغام دیتا ہے اب آپ یہ والا ٹویٹ کر دیں. اچھا, میں حیران ہوں کہ ایک بندہ جیل میں ہے اور اس کے ٹویٹر پہ آ جاتا ہے جی ہم یہ نہیں ہونے دیں گے. لوگ کہتے ہیں دیکھیں جی خان صاحب کا پیغام آ گیا. بھائی خان صاحب کے پاس کون سی ایسی روحانی طاقت ہے کہ وہ اندر سے بیٹھ کے ازیوم کرتے ہیں اور ٹویٹر ٹائپ کر کے کہتے ہیں جی خان صاحب نے پیغام پھینک دیا, اور عوام جو ہے نا اس ٹویٹر کے اوپر ڈسکشن شروع کر دیتی ہے. ہاں, لیکن کاشف صاحب اس وقت نظر تو بازار یہ آ رہا ہے, ایسا پولیٹیکل اینالسٹ اگر ہم ان چیزوں کو انالائز کریں, نظر ایسا آتا ہے کہ جب بھی ان کے معاملات کچھ بہتر ہونے کی جانب جا رہے ہوتے ہیں, کوئی ایسا خطرناک ریاست مخالف بیانیہ ان کا ٹویٹر اگلتا ہے کہ اس کے بعد وہ تمام چیزیں خراب ہو جاتی ہیں. اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ ویل وشرز تو نہیں ہے نا, یہ تو فائدہ اٹھا رہے ہیں خان صاحب کی جیل کے پیچھے. میں نا عذرائے تفنن آپ کو ایک بات بتاؤں, میں نے کہا خان صاحب بڑے لیڈر ہیں, بڑی سیاسی جماعت ہے, پاپولرٹی ہے, دنیا ان کو مانتی ہے, اور بس ہم 4-6 لوگ جو وہاں پہ گفتگو کر رہے ہیں, ان کے علاوہ تو باقی ساری دنیا ان کو مانتی ہے. تو میں نے کہا کہ یار اتنا پاپولر لیڈر ہے, ہر چیز ہے, لیکن نا اس بیچارے کا ایک ہی نقصان ہے, خان صاحب کو بس ایک چیز کی کمی ہے. انہوں نے کہا کیا؟ میں نے کہا ان کے پاس شہباز شریف صاحب جیسا بھائی نہیں ہے جو ان کو سمجھائے کہ بھائی پاپولرٹی کو کیش کروا کے حکومت کرنا آسان کام نہیں ہوتا. آپ سوچئے کہ شہباز شریف جیسا بندہ جس نے ساری پارٹیوں کو ساتھ ملا کے پی ڈی ایم کی حکومت چلائی,
جو اب بھی حکومت چلا رہے ہیں، اور پاکستان ہر لمحے ان کی ٹانگیں کھینچی جا رہی ہیں. یہ شہر اقتدار ہے. یہاں پہ ہر رات کو حکومت کے خلاف سازش کر کے سوتے ہیں، صبح اٹھتے کہتے ہیں وہ پھر حکومت کھڑی ہے. اور وہ شہباز شریف صاحب جس کو اللہ عزت ہے، وہ آرمی چیف، اور شہباز شریف صاحب آج دیکھیں سعودی عرب میں جا کے اسٹریٹجک معاہدہ کر رہے ہیں جو پاکستان کی تاریخ میں 70 سال تاریخ میں پہلی دفعہ ہوا ہے. کاشف صاحب لیکن ان کے پاس علیمہ خانم جیسی بین موجود ہے جو اس وقت صحافیوں کے اوپر تشدد بھی کروا رہی ہے ان کو منہ بند کرانے کے لیے. اب میں آپ کو بتاؤں علیمہ خان صاحب، اب دیکھیں ہوا کیا ہے. پی ٹی آئی کے کو سمجھیں کہ اس میں 8 دھڑے، میں نے ایک دو آپ کے شو میں کہا تھا، ان کے ٹوٹل ہیں 2 دھڑے، ایک کے پی کے کا، ایک پنجاب کا. پنجاب میں پھر 4 دھڑے ہیں اور کے پی کے میں 8 دھڑے ہیں. کل ملا کے یہ 8 دھڑوں میں تقسیم پارٹی ہے. اور ایک بندہ اس کو جانتا نہیں تھا، پی ٹی آئی کا جھنڈا اٹھاتا ہے، وہ نیشنل لیڈر بن جاتا ہے، جھنڈا چھوڑتا تھا. اب شیر افضل مرول صاحب جناب یوں ان کی پاپولیرٹی گئی ہے، پھر فارغ ہو گئے. سلمان اکرم راجہ صاحب اب یوں کھڑے ہیں، پھر فارغ ہو گئے. لیکن میں آپ کو ایک بات بتا دوں، دنیا جو مرضی کہے، میں فیکچول بات آپ کو بتا رہا ہوں، میں اس کو چیلنج کرتا ہوں کہ اگر کوئی اس کو نگیٹ کر دے کہ اس ٹائم آج کی ڈیٹ میں جب میں آپ سے گفتگو کر رہا ہوں، پی ٹی آئی کے اندر علیمہ خان کی پالیسی چل رہی ہے. علیمہ خان صاحبہ نے ہی سلمان اکرم راجہ کو پارٹی کا سیکرٹری جنرل بنوایا ہے. علیمہ خان صاحبہ نے ہی محمود اچکزئی صاحب کو اپوزیشن لیڈر نامینیٹ کیا ہے. محمود خان اچکزئی صاحب کی پالیسی ہے کہ قائمہ کمیٹیوں سے استعفے دیں اور پارلیمنٹ کے باہر ہم اپنی ایک اسمبلی لگائیں. سو آج کی ڈیٹ میں پارٹی کی سیاست جو ہے وہ علیمہ خان صاحبہ کے مرہون منت وہ چل رہی ہے. اسی انکشاف کے ساتھ اور عوام کے لیے بہت سارے سوالات ہم چھوڑے جا رہے ہیں. آج کی نشست کنکلوڈ کرتے ہیں. آپ کے وقت کا کمپریہنسو انالیسس کا بہت شکریہ. اجازت دیجیے. اللہ حافظ.